اور وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے کہ اگر انسان دیکھتا تو بیان کرتا، لیکن نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، انسان دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ انسان کی پوزیشن ہے۔ اب اس میں انسان جو چاہے کرے، اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ عمل کے میدان میں انسان ایسی بے راروی کا شکار ہے، اس کو آخرت کا کوئی خیال نہیں، سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، دھوکہ دے کر کما رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ عمل کا جو ہے وہ انسانی زوال ہے۔ اور جہاں تک عقیدے کی باتیں ہیں تو لوگ یوٹیوب پر کسی کو بھی سنتے ہیں، کسی کے منہ سے جو بات سنتے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دو طبقے ہیں، ایک تو ناسبیوں کا طبقہ ہے جس کو اہل بیت کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی اور وہ کچھ کا کچھ بکنے لگتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو لوگ روافض کی طرف مائل ہیں، کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب عظمت صحابہ بیان کرو تو ان کے چہرے کا زاویہ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، میرے بھائیوں، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا حال یہ ہے، ہم ہر معاملے میں اعتدال کی راہ پر ہے، یعنی کہ ہم بیچ کی راہ پر ہیں ہر معاملے کے اندر۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کا ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ ہمارے نبی سے جس چیز کو نسبت ہو جائے ہم اس چیز سے محبت کریں گے۔ ہمارے نزدیک محبت کا مرکز، محبت کا محور، محبت کا معیار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ارے اگر اونٹ کا چمڑا بھی میرے نبی سے منسوب ہو جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جانور کا چمڑا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں میرے نبی کی نالین ہے، اور اس کو اٹھا کر سر پہ رکھتے ہیں، کیونکہ محبوب کی نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق یہی سکھاتا ہے کہ محبوب سے جو چیز منسوب ہو جائے اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو، اور محبوب کی چیز سے جو محبت نہیں کرتا تو گویا کہ وہ چیٹنگ کرتا ہے، وہ سچی محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا کے اہل بیت ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، یہ گھر والے ہیں، ان سے بھی محبت کرنا فرض ہے۔ اور یہ صحابہ کرام ہے جنہوں نے میرے آقا کے کبھی آگے چلے کبھی پیچھے چلے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، اپنا تن من دھن سب قربان کیا۔ آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے وہ نوجوان لڑکے، وہ نوجوان چھوکرے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور وہ صحابہ پر کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ صحابہ پر ٹپنی کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ میں بتاؤں صحابہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ ہر سال حج کو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ کیا خوش نصیب ہے، یہ ہر سال حج کو جاتا ہے۔ کوئی بندہ ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں یار کیا خوش نصیب ہے، یہ ہر سال عمرہ کے لیے جاتا ہے۔ ارے نادان، جو ہر سال کعبہ دیکھنے جائے وہ کہتا ہے خوش نصیب ہے، جو ہر سال گنبد خضرا دیکھنے جائے تو کہتا ہے خوش نصیب ہے۔ صحابہ نے صرف کعبہ اور گنبد نہیں دیکھا، صحابہ نے تو کعبے کا کعبہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سوچو تو صحیح، میرے امام نبی رحمت کو دیکھنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میرے بھائیوں، آئیے آج میں آپ کو عظمت صحابہ پر ایک بات بتاؤں۔ آج ہم لوگ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس آج دین کے لیے قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر جلسے میں آ کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا ہم نے احسان کر دیا۔ اگر چندہ دے دیا، مسجد مدرسہ بنا دیا تو ہمارا جو ہے وہ روب نہیں مانتا۔ کبھی مولویوں کو رواب بتاتے ہیں، کبھی کسی کو ڈانٹتے ہیں۔ ایک گھمنڈ ہے ہم نے دین کے لیے کتنا کیا، مخیر
قوم و ملت نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں چھپتی ہیں، یہی ہے نا تھوڑا سا دین کا کام کرنے پر۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں بہت سادہ لب و لہجے میں صحابہ کی عظمت اپنے جوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، آج ہم دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں سر پہ بٹھاتے ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ کے دین کو اس وقت تو سہارا دیا تھا جب دین کی خدمت کرنے پر ایوارڈ نہیں دیے جاتے تھے، مخیر قوم و ملت نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت سر پہ نہیں بٹھایا جاتا تھا، بلکہ پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، وطن سے بے وطن کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے، وقت کم ہے، جلدی سے اپنے مقصد کی طرف آؤں تاکہ صحابہ کی عظمت پتہ چلے، صحابہ کی محنت پتہ چلے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے رسول اللہ کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق تک کھودی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم میں اگر کوئی مقرر بن جائے تو ہم اس کو جوتے نہیں اٹھانے دیتے، اگر ہم میں کوئی پیر بن جائے ہم اس کے جوتے تک اس کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن قربان جائے میرے آقا کے اصحاب پر، اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بھوکے رہ کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندق تک کھودی ہے، اور صحابہ کے ساتھ حضور نے بھی خندق کھودی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا میرے بھائی، کتنی محنت ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب خندق کھودنے کے لیے آقا زمین تقسیم کر رہے تھے، تم اتنی کھودو گے، تم اتنی کھودو گے، تو جتنی جتنی سب کو دیا تھا اس سے ڈبل میرے آقا نے لیا تھا۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں، جب صحابہ کرام کے گھر میں کئی دن تک چولہے نہ جلے اور انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، تو ایک صحابی نے ہمت کر کے میرے آقا کے پاس آئے اور آ کر کے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ لیا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا، صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا اور رسول اللہ کے پیٹ پر تین پتھر بندھے تھے، اور آقا نے فرمایا کہ میں نے ایک مہینے سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ صحابہ کی محنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے جنگ لڑی ہے، اللہ اکبر، بدر کی جنگ، 313 صحابہ ہیں، صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے۔ آپ جانتے ہیں 313 صحابہ ہیں، 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور سامنے کون ہے؟ چچا سامنے کھڑا ہے، ادھر بھتیجا، ادھر ماموں، ادھر بھانجا، ادھر باپ، ادھر بیٹا۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، آپ عظمت صحابہ سننے آئے ہیں تو آپ کو بتاؤں، بدر کی جنگ میں صحابہ کہتے تھے، آقا ادھر میرا باپ کھڑا ہے، اجازت دو کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ صحابہ کہتے تھے، آقا ادھر میرا چچا کھڑا ہے، اجازت دو ان کی گردن اڑا دوں۔ آقا میرا ماموں کھڑا ہے، فاروق اعظم نے کہا، حضور میرا ماموں ادھر کھڑا ہے، اجازت دے گردن اڑا دوں۔ آقا نے فرمایا، تھوڑا ابھی دھیر رکھو، اطمینان رکھو، ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے جنگ کرنے کی، جب اللہ کا حکم آئے گا تو جنگ ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان صحابہ کے ایمان پر آپ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہو جو اپنے ماموں کو مار ڈالنا چاہتے تھے نبی کے لیے، جو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے رسول اللہ کی وفا میں، جو اپنے چچا کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے، اور آپ اتنے بڑے عاشق رسول، آپ نبی کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے، اور انہوں نے نبی کے لیے رشتہ داریاں چھوڑ دی تھی، انہوں نے نبی کے لیے باپ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نبی کے لیے ماں چھوڑ دی تھی، انہوں نے نبی کے لیے بیٹے چھوڑ دیے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا صدیق اکبر کا کتنا مشہور واقعہ ہے، بدر کی جنگ میں ابو بکر صدیق کے بیٹے سامنے سے کافروں کے ساتھ آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، جب بعد میں ابو بکر صدیق کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو صدیق اکبر کے بیٹے اپنے بابا سے کہتے ہیں، بابا بدر کا دن کتنا عجیب دن تھا، ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف بھانجا، دوسری طرف ماموں۔ ابا جان، آپ بھی میرے سامنے تھے رسول اللہ کی طرف سے، اور میری تلوار کی زد میں آپ بار بار آتے تھے ابا جنگ کے درمیان، لیکن میں پیچھے ہٹ جاتا تھا اور آپ پر میں تلوار نہیں اٹھاتا تھا کہ میرے ابا ہے۔ صدیق اکبر بیٹے کی یہ بات سن کر، اب بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اس کے بعد اب بھی غصے میں آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا الحمدللہ وہ تیرے کفر کی کمزوری
कमजोरी थी कि तू मुझे बाप समझ कर छोड़ देता, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो बेटा समझ कर नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ कर तेरे टुकड़े कर देता। ये उनके जज्बात थे। अल्लाह अकबर। आज हम बड़ी बातें करते हैं, रसूलुल्लाह के लिए किया क्या है। तो बद्र की जंग उन्होंने लड़ी और उसके बाद कल का दिन जो 15 शव्वाल का दिन गुजरा, ये 15 शव्वाल का दिन कौन सा दिन था? कोई बता सकता है? स्टेज वालों के अलावा आप में से कोई बता सकता है 15 शव्वाल का दिन कौन सा दिन था? मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, जलसे इसीलिए रखे जाते हैं। कल सबसे बड़े उर्स का दिन था पूरी उम्मत में। तवज्जो आपकी, मेरे जुमले गलत लगे तो आप उससे बात कर सकते हैं। इतना बड़ा उर्स पूरी उम्मत में नहीं हो सकता, इतने बड़े उर्स का दिन था। कौन सा दिन? किसी दिन एक वली का विसाल हुआ, किसी दिन 2 वली का विसाल हुआ, यही है ना। लेकिन 15 शव्वाल को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा एक साथ मैदान उहद के अंदर शहीद। कितने? 70। और वो कौन लोग थे? कौन लोग थे वो? हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा, जिनके मजार पर अल्लाह के रसूल खुद जाते थे हर हफ्ता, जिनके मजार पर सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी हस्ती जाती। आप अंदाजा करें, आप किसको भूले हुए हैं? आप भूले किसको हैं? बड़ी माजरत के साथ आपको गौस पाक की 11वीं और गरीब नवाज की 6ठी याद है, मखदूम सिन्ना की 28वीं याद है, और याद रहना भी चाहिए, मुझे इतराज नहीं है। मेरे भी बच्चों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह मेरी नस्लों को ये याद रखवाए। लेकिन आपसे पूछता हूँ, गौस पाक जिनकी गुलामी पे नाज करे, आप उनको भूल गए? देखिए तो अलमिया देखिए, एक साथ 70 असहाबे रसूल के उर्स की तारीख पूरे साल में कभी नहीं आती। अगर आती है तो वो वही दिन है जिसे उहद का दिन कहते हैं, 15 शव्वालुल मुकर्रम। और उसमें जंग हुई उहद के मैदान में। ये दूसरी बड़ी अजीम जंग थी। इसको क्या कहते हैं? जंगे उहद।